وہ شخص جس نے 950 سال ایک قوم میں گزارے اور دعوت توحید کا کام کیا، اس کے باوجود گنتی کے 78 یا 80 کے قریب لوگ ان پہ ایمان لے کر آئے۔ گریجولی زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا اور آسمان سے بھی بارش برسنا شروع کی۔ دونوں طرف سے وہ عذاب کی جکڑ میں آئے، حتیٰ کہ ان کا اپنا سگا بیٹا بھی اس کی زد میں آیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کو بڑی دعوت دی، لیکن اس نے کہا میں تو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آج تو پہاڑ بھی کوئی پناہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ کسی کو پناہ نہ دے، جس کی ڈومیننٹ مثال آپ کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی ملتی ہے کہ وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ اس طرح کے جو رسول آئے ہیں وہ پھر نبی نہیں ہوتے، وہ رسول بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تو پھر بنی اسرائیل کو آزاد کروایا فرعون۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نوح جو ہے یہ قرآن حکیم میں اس اعتبار سے ایک منفرد صورت ہے کہ یہ ایک پیغمبر کے نام کے اوپر ہے، اور یہ پوری کی پوری صورت سینٹرڈ اراؤنڈ ایک شخصیت کے ہے، سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ سورہ نوح کے اندر آپ کو ایک پیغمبر کا درد نظر آئے گا، وہ شخص جس نے 950 سال ایک قوم میں گزارے اور دعوت توحید کا کام کیا، اس کے باوجود گنتی کے 78 یا 80 کے قریب لوگ ان پہ ایمان لے کر آئے۔ اور جب اتنی لمبی دعوت و تبلیغ کا کام کوئی شخص کر چکا ہو تو وہ جسٹیفائی ہے کہ وہ اینڈ پہ پھر اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگے کہ اے اللہ، جو تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنے پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں کو بچائے گا، ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کرے گا، تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں نے ان کو ہر اعتبار سے دعوت و تبلیغ کا کام کر کے سچائی ان پہ واضح کر دی ہے، اس کے باوجود ان لوگوں نے سچائی قبول نہیں کی، لہٰذا انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے۔ سورہ ہود کے اندر بھی سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کی جو برے اعمال ہیں، پھر ان کے اگینسٹ اس قوم کی تباہی کا ذکر آتا ہے۔ وہ تفصیلات تو اس صورت کے اندر موجود نہیں ہیں، جس میں نوح علیہ السلام الٹیمیٹلی دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد ان کو ایک الٹیمیٹم دے دیتے ہیں کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور اللہ کے حضور دعا بھی کر دیتے ہیں، جو دعا اس صورت میں بھی انشاءاللہ آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ایک تندور ہے وہ پھوٹے گا، یعنی سب سے پہلے تندور میں سے پانی کا چشمہ نکلے گا، اور وہ یہ علامت ہوگی کہ اب یہ عذاب کا سلسلہ شروع ہونے لگا۔ ظاہر ہے ایک دن میں تو سارا وہ طوفان نوح نہیں آیا تھا، گریجولی زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا اور آسمان سے بھی بارش برسنا شروع کی۔ دونوں طرف سے وہ عذاب کی جکڑ میں آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا طوفان بن گیا، حتیٰ کہ ان کا اپنا سگا بیٹا بھی اس کی زد میں آیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کو بڑی دعوت دی، لیکن اس نے کہا میں تو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آج تو پہاڑ بھی کوئی پناہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ کسی کو پناہ نہ دے۔ پہاڑ بھی ڈوب گئے اور وہ بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے اوپر ایک ہالی ووڈ نے فلم بھی بنائی ہے نوحہ کے نام سے۔ اس میں انہوں نے یعنی کچھ چلیں اس میں کوئی ایسے سین بھی ہیں جو غیر اخلاقی ہیں، ادروائز اوورآل انہوں نے یقین کریں کہ جو طوفان نوح فلم آیا ہے نا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے کا واقعہ اور جس طریقے سے سیلاب آتا ہے، وہ لگتا ہے اس زمانے میں انہوں نے پہنچا دیا۔ چونکہ نوح علیہ السلام ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں اس حوالے سے کہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمان ہوں، سب کے سب ان کو ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی کے طور پہ مانتے ہیں۔ تورات کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے، قرآن کے اندر بھی ذکر موجود ہے، اور باقی کی ساری نسل انسانی پھر نوح علیہ السلام سے ہی آگے چلی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ،
بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل، کہ وہ اپنی قوم کو ڈر سنائیں اس سے پہلے کہ ان یأتیہم عذاب علیم، کہ ان پر وہ نازل ہونے والا دردناک عذاب آ جائے۔ جب بھی کوئی رسول مبعوث ہوتا ہے اس کا اینڈ رزلٹ پھر یہی ہوتا ہے کہ رسولوں کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو ایک بڑا عذاب تو قیامت کے دن آنا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں شرک کی زندگی گزاری اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا اور ان کو واصل جہنم کرے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حجت تمام کرنے کے لیے، جو سورہ نساء میں بھی ذکر موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، انبیاء کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا تاکہ قیامت والے دن کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے خلاف حجت نہ قائم کر سکے کہ یا اللہ میرے پاس تو کوئی پیغمبر آیا نہیں تھا کہ میں اس کی دعوت قبول کرتا رسولوں کے آ جانے کے بعد۔ تو اسی کی کنٹینیوشن کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس قوم میں بھی ہم نے ایک رسول بھیجا تھا جو ان کو ڈر سنائے کہ تم پر بڑے دن کا عذاب آنے والا ہے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، وہ کہنے لگے دعوت حق دیتے ہوئے کہ اے میری قوم، بے شک میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں تمہاری طرف، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، واتقوا، اور اس سے ڈرو، واطیعون، اور میری پیروی اختیار کرو۔ یہ سارے نبیوں کی بنیادی دعوت یہی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ہم نے مبعوث کیا اسی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے مخالف جو طاغوت ہیں ان کی نفی کرنا۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس کا نام۔ اللہ کو تو سارے مان رہے ہیں، کسی نہ کسی فارم میں ایک کریٹر کو تو سب مانتے ہیں سوائے چند ایک فنیٹکس کے۔ جتنے لوگ ہیں وہ، یعنی چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں، سپریم بینگ کہہ کے، سپر نیچرل اتھارٹی کہہ کے مان لیں، کوئی بھگوان کہہ کے مان لے، کوئی گاڈ کہہ کے، کوئی خدا کہہ کے، کوئی اللہ کہہ کے، اللہ کو تو سب مان رہے ہیں۔ اللہ کی بھی ماننی ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت، ٹوٹل اوبیڈینس، کلی اس کے تابع فرمان ہو جانے کا نام یہ اس کی عبادت ہے، چاہے وہ اس کے اپنے حقوق سے ریلیٹڈ ہو، چاہے اس کے بندوں کے حقوق سے ریلیٹڈ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوح علیہ السلام نے یہ دعوت دی کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈر جاؤ، وَأَطِيعُونَ، اور میری پیروی کرو۔ جو رسول ہوتا ہے نا جی، وہ اسی دعوت کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے کہ میری پیروی کرو۔ شخصی اطاعت جو ہے وہ رسول کی ہوتی ہے، اور جب رسول مبعوث ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ الٹیمیٹم بھی آتا ہے کہ جو رسول کی نافرمانی کرے گا وہ تباہ و برباد کر دیا جائے۔ البتہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، ان سے پہلے جو شریعت چل رہی ہوتی ہے رسولوں کی، وہ اسی میں ہی ایک مجدد بن کے آتے ہیں، لوگوں کو صحیح بات بتاتے ہیں، لیکن وہ یہ دھمکی نہیں لگاتے کہ جو ہماری پیروی نہیں کرے گا تو اس پہ دنیا میں عذاب آ جائے گا، جس کی ڈومیننٹ مثال آپ کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی ملتی ہے کہ وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ اسی لیے آپ سورہ یوسف میں دیکھیں وہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اس کے بعد دھمکی یہ نہیں دیتے ہیں کہ میری پیروی کرو ادروائز تم تباہ و برباد کرتی جاؤ۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے آباء و اجداد سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہم السلام اجمعین، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی دعوت کے ساتھ مبعوث کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے تو تم بھی توحید کے اوپر کارواں کرو۔ اسی لیے دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے، یعنی آپ سمجھ لیں مذہب سے تعلق رکھنے والا بادشاہ جو روایتوں میں آتا ہے بعد میں مسلمان ہو گیا، اس کے انڈر انہوں نے ایز اے وزیر بھی مصر کے اندر کام کیا، ورنہ تو سب سے پہلے اس کو دھمکی لگاتے ہیں کہ تو اپنی پوسٹ چھوڑ، میں ادھر آ کے بیٹھوں گا، میں خدا کا ریپریزنٹیٹو ہوں۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں بھی جو انبیاء آتے رہے ہیں، اوپر رومن امپائر کی حکومت رہی ہے لیکن وہ اپنے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ ہیکل سلیمانی میں، ٹیمپل آف دا سلیمان میں بیٹھ کے یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ حکومت جو ہے وہ کافروں کے پاس تھی، تو وہ ایک سمجھ لیں منجی کی حیثیت سے نہیں آتے تھے کہ وہ ان کو کافروں سے نجات دلا کے ان کی حکومت اسٹیبلش کریں۔ اس طرح کے جو رسول آئے ہیں وہ پھر
نبی نہیں ہوتے، وہ رسول بھی ہوتے ہیں. جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تو پھر بنی اسرائیل کو آزاد کروایا فرعون سے. یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، گناہوں میں سے گناہوں کو، یعنی ٹوٹلی نہیں، یعنی ایک امید دلائی جا رہی ہے کہ اس کی طرف رجوع لاؤ گے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دے گا. وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں وہ مہلت دے گا ایک مقررہ میعاد تک، یعنی جو دنیا میں زندگی اللہ نے دی ہے وہ اتنی مہلت تمہیں دے گا برتنے کے لیے. إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ، بے شک اللہ کی طرف سے جب موت کا وقت، اجل کا وقت مقرر آ جاتا ہے، لا یؤخر، تو وہ تاخیر میں نہیں پھر پڑتا. لو کنتم تعلمون، کاش تم اس حقیقت کو جان لیتے. یہ تو ان کی بنیادی دعوت پہلی 4 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام کا نوحہ شروع ہوتا ہے. یہ نوحہ لفظ کو برا نہیں ہے اگر اس کے اندر وہ ماتم والا معاملہ نہ کیا جائے. میں نے المعجم الکبیر طبرانی سے صحیح سند کے ساتھ روایت اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے کہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، جو ہماری ماں ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کی وہ بیوی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں. المعجم الکبیر طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ 2867 نمبر ہے روایت. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے خود جنات کو سیدنا حسین ابن علی پر نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے. یعنی جب حسین ابن علی شہید ہو گئے تو انہوں نے جنات کے رونے کی آواز سنی. تو بہرحال جو اب اس قسم کا آج کل جو مروجہ نوحہ ہے، جس میں یعنی غلو سے بھی کام لیا جاتا ہے اور اس میں شریعت کی حدود کو بھی پھلانگا جاتا ہے، وہ تو غلط ہے. اب نوح علیہ السلام کا جناب نوحہ شروع ہوتا ہے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، عرض کی نوح نے، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو بلایا، دعوت دی، دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی. اب 950 سال کی مشقت ذرا ذہن میں رکھیں، 950 سال. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میں نے جو ان کو دعوت دی اس سے ان کی سرکشی میں ہی، انکار میں ہی اضافہ ہوا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، جب میں نے انہیں بلایا تیری طرف تاکہ تو ان کو بخش دے تو انہوں نے ہر بار اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی. ظاہری طور پہ بھی ٹھونستے تھے اور ویسے بھی، جس کو کہنا ہے بطورے بن جانا، بات کی طرف توجہ نہ دینا. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے، جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو کسی کپڑے کے اندر کر کے چھپا لیتا ہے، اس طریقے سے وہ مجھ سے، میری دعوت سے دور بھاگتے رہے. وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور وہ اڑ گئے اور پرلے درجے کے متکبرین میں شمار ہو گئے. یہ 2 الفاظ ہیں، ایک ہے اسرار سواد کے ساتھ، یہ آ گیا ادھر، اور ایک اسرار ہوتا ہے سین کے ساتھ. جو سواد کے ساتھ اسرار ہوتا ہے نا، وہ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ میں نے بڑا اسرار کیا ہے اس کو. کیا مطلب؟ بڑا زور لگایا ہے. ٹھیک ہے، تو اور ایک سین والا اسرار ہوتا ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب والا اسرار ہے. وہ یعنی خفیہ بات کو کہتے ہیں نا ہم سرن اور جہرن. زور اثر کی نماز سرن ہے اور مغرب عشاء اور فجر جہرن ہے. تو وہ کہتے ہیں خفیہ بات کو. وہ سین والا اسرار ہوتا ہے، اور جو سواد والا اسرار ہے وہ ہوتا ہے اسرار کرنا، بات میں زور ڈالنا. اب مزے کی بات ہے، اس صورت میں یہ دونوں اسرار آ جائیں گے. ڈاکٹر اسرار صاحب والا اسرار بھی آئے گا اور عام اسرار والا اسرار بھی ہے. وہ تو آ گیا کہ میں نے ان کو یعنی وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، وہ پرلے درجے کے متکبرین بن گئے، یعنی اڑے رہے.
اپنی اس بات کے اوپر قائم رہے، اصرار کرتے رہے کہ وہ اپنی اسی گمراہی میں رہیں گے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر اے اللہ میں نے ان کو اعلانیہ بھی، بلند آواز سے بھی تیری طرف بلایا۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے انہیں سر عام بھی سمجھایا اور چپکے سی بھی سچائی کی تلقین کی۔ یہ اسرار آ گیا یہاں پہ، وہ سین والا، اعلانیہ بھی سمجھایا، چھپ کے بھی، یعنی ہر طریقے سے ان کو بات بتائی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، یعنی ابھی وقت ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر یعنی تم اس کی یعنی تابع فرمان مانتے ہو تو يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ اگلے زمانوں میں اس چیز کی تو بڑی امپورٹنس تھی نا، اب تو ہم عادی ہو چکے ہیں، یہ تو کبھی بارش نہ آ رہی ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بارش کی کیا اہمیت ہے۔ انسانیت کا سارا رزق جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہی بارش کے اوپر ہے، بارش نہ ہو تو فصلیں نہیں اگ سکتی۔ تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو کہا اللہ کی طرف رجوع لاؤ، وہ تم پر بارش نازل فرمائے گا، تمہیں یعنی کھیتی اور ہریالی تمہارے سامنے آئے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق سے نوازے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد فرمائے گا وہ مال کے ساتھ بھی۔ ظاہر ہے کہ مال میں اب یہ مویشی بھی آتے ہیں اور زراعت کا سارا سامان بھی۔ مویشی اگر آپ نے پالے ہوئے ہوں اور فصلیں نہ اگ رہی ہوں تو مویشیوں کو آگے کیسے پالیں گے؟ تو سارے کا سارا سرکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہوتا ہے بارش کے ذریعے۔ وہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے، وبنین، اور بیٹوں کے ذریعے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی۔ یعنی دنیا میں برتنے کا سامان یہی ہے نا۔ یہ تو اب چونکہ ہم لوگ ذرا انسانیت شفٹ ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں ڈائریکٹلی انوالومنٹ نہیں ہوتی اس طرح کی چیزوں میں، لیکن الٹیمیٹلی ہم سب کے سب لوگ اپنی ایفرٹس انہی کے لیے پٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف کسان ہے جو ڈائریکٹلی پٹ کر رہا ہوتا ہے، باقی بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن انڈائریکٹلی۔ ہم اگرچہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زمینوں میں ہل تو نہیں چلا رہے ہوتے، لیکن جو ہم گندم خرید رہے ہوتے ہیں وہ ہم ہل ہی چلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جس رقم سے آپ خرید رہے ہوتے ہیں اس رقم کو آپ نے اپنی ایکسپرٹیز کسی اور کام میں لگا کے، کسی نے نوکری کے ذریعے، کسی نے مزدوری کے ذریعے، کسی نے فری لانسنگ کے ذریعے، وہ سارے کے سارے معاملات حاصل کی ہوتی ہے دولت، اور وہ ہم یعنی خرچ کر کے آلو، پیاز، سبزی، دالیں، گندم خریدتے ہیں۔ ہم ڈائریکٹلی تو حال نہیں زمین میں چلا رہے ہوتے، لیکن انڈائریکٹلی وہی ایفرٹ پٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا، اب تو کرنسی والا معاملہ ہو گیا ہے پچھلے کچھ عرصے سے۔ تو اس لیے یہ بعض اوقات ڈائریکٹلی ان چیزوں کو امیجن کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں بارش کی، زمینوں کی، فصلوں کی، باغات کی، نہروں کی کیا امپورٹنس ہے۔ یہ تو ان سے پوچھیں جو ڈائریکٹلی اٹیچ ہیں، ویسے تو ہم بھی اٹیچ ہیں انڈائریکٹلی، لیکن چونکہ ہم تک وہ ایفیکٹ نہیں پہنچ رہا اس لیے پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو گندم جو ہے وہ گندم اگر شارٹ ہو جائے مارکیٹ کے اندر تو جناب یہ سنیارے کیا بیٹھ کے سونے کی ڈلیاں کھائیں گے؟ یا جو لوگ کپڑے بیچ رہے ہیں تو وہ کپڑے کی ٹاکیاں کاٹ کاٹ کے کھانا شروع کر دیں گے، ہاتھ پاؤں پڑ جائیں گے سب کو۔ پھر ان کو پتہ چلے گا یہ نہری نظام کیا ہے، یہ ڈیم کیوں ضروری ہے، بارش ٹائم پہ ہونا کیوں ضروری ہے۔ اگر نہیں ہوگی تو زمین نہیں اگائے گی، زمین نہیں اگائے گی تو ہم کہاں سے کھائیں گے۔ لیکن ڈائریکٹلی اس کے افیکٹو وہ کسان ہوتے ہیں جو اس پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس وقت افیکٹو ہوتے ہیں جب وہاں پہ کوئی پرابلم آنا شروع ہو جائے، ادروائز یہ ساری کی ساری چیزیں آج بھی اسی طریقے سے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ انسان ترقی کر گیا تو اب انسان نے جو ہے مٹی کھانا شروع کر دی ہے یا انسان نے لوہا کھانا شروع کر دیا ہے۔ آج سے 10,000 سال پہلے کا انسان بھی گندم کھاتا تھا، چاول کھاتا تھا، مچھلی کھاتا تھا، آج کا انسان بھی وہی کھاتا ہے۔ فاسٹ فوڈ میں بھی آپ جو کچھ کھا رہے ہوتے ہیں سب کچھ زمین کی اجناس ہی ہوتی ہیں نا، انہی کو مختلف ماڈرن فارمز کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ سموسا بھی کھا رہے ہیں تو ڈائریکٹلی تو آپ کو نہیں لگے گا کہ سموسا زمین میں سے اگا ہوا ہے، لیکن سموسا زمین میں سے ہی اگا ہوا ہے۔ سموسے کے اندر جو کچھ ڈل رہا ہے وہ سب کچھ زمین سے نکلا ہوا ہے۔ اس کے اندر اگر مرچ ڈل رہی ہے وہ زمین سے نکلی ہوئی ہے، اس میں آلو ڈال رہے ہیں وہ زمین سے نکلے ہوئے ہیں۔
اور اس کا جو باہر کا خول ہے بیسن کے ذریعے، وہ زمین میں سے دال نکلی ہوئی ہے جس کو کوٹا گیا ہے، وہ بھی زمین سے آ رہا ہے۔ جس تیل کے اندر اس کو آپ بھون رہے ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی زمین سے آیا ہوا، چاہے وہ بناسپتی ہو یا کنولا ہو یا کوئی بھی ہو، الٹیمیٹلی سورس جو ہے وہ انسان کا، وہ زمین ہے۔ تو جب بندہ تفکر کرتا ہے پھر ان چیزوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عزت اور عظمت اور جلال، اس کی جو یعنی وقار کرنا چاہیے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی واقعی وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسا کہ جاننی تھی۔ میں رات کو بھی بھائیوں سے ڈسکشن کر رہا تھا کہ جسے خدا کا تعارف ہو جائے نا وہ شرک نہیں کر سکتا۔ شرک کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ کا تعارف نہیں ہے۔ یا اللہ کا تعارف ہو جائے یا انسان کو اپنی کمزوری کا پتہ چل جائے۔ جو انسان کھانے پینے کا محتاج ہو اور کھانے پینے کے بعد اس کھانے کے ہضم ہو کے اپنے جزو بدن بننے کے اور پھر باہر نکلنے کا بھی محتاج ہو، اور پھر ہر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ سونے کا محتاج ہو، سوئے بغیر اگلے 24 گھنٹے میں پرفارم نہ کر سکتا ہو، یعنی جس کے ساتھ کھانا پینا، پیشاب اور نیند جڑی ہوئی ہے، وہ انسان کتنا کمزور ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بزرگ جس کی بزرگی کا لوگ راگ لاپتے ہیں، وہ ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر کے بتائے، کھانے پینے سے، پیشاب سے اور نیند سے۔ ویسے آپ کو ضرور کہانیاں کو کراتے رہیں جی اتنے سال سے کوئی نہیں سویا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، تو وہ کہانیاں آپ بیان کرتے رہیں، یہ انسان کی بیسک نیڈز ہیں، اس کے بغیر انسان آگے پرفارم نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ آیت الکرسی میں کیا فرمایا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، کھانا پینا انسان کی کمزوری ہے، پیشاب انسان کی کمزوری ہے، اور سب سے بڑی کمزوری موت۔ اور اللہ تعالیٰ میں یہ کمزوری نہیں، هو الحی القیوم، خود سے قائم ہے، خود سے زندہ ہے، ہر چیز اس نے تھامی ہوئی ہے۔ تو جب یہ تعارف ہونا اللہ کا اور انسان کی کمزوری کا پتہ ہو، پھر آپ کسی بزرگ کو، بڑے سے بڑے بھی بزرگ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے؟ اسی طریقے سے جس طرح آپ ایک انسان کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح عام انسان پیشاب نہیں روک سکتا وہ بھی نہیں روک سکتا، جس طرح عام انسان اپنے آپ کو نیند سے بے نیاز نہیں کر سکتا وہ بھی نہیں کر سکتا، جس طرح عام انسان کھانے پینے کا محتاج ہے وہ بھی کھانے پینے کا محتاج ہے، جس طرح عام بندہ بیماری اور پریشانی کے اندر دوائی کا محتاج ہے وہ بھی محتاج ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کو جب پریشانی ہوتی ہے تو آپ کو وہ تعویذات لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں اور مزارات کا پتہ بتا رہے ہوتے ہیں، خود جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کو آغا خان لے جاتے ہیں یا شفا لے جاتے ہیں۔ آج تک آپ نے کوئی بزرگ دیکھا ہے کہ بیمار ہوا اور اس کے مریدین اٹھا کے کسی دربار پہ لے گئے ہوں؟ تو اپنی عقلوں سے بھی ذرا کام لیں۔ مہنگے ترین ہاسپٹلز میں یہ لوگ علاج کرواتے ہیں، تو پھر لوگوں کو کہانیاں کراتے رہتے ہیں، باقی کہانیاں کروا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے جب پیشاب بند ہوتے ہیں، جب ان کے بائی پاس کا وقت آتا ہے، جب ان کے گردے فیل ہوتے ہیں، جب ان کے معدے خراب ہوتے ہیں، تو کسی مزار پہ نہیں کوئی جا رہا ہوتا، سب کے سب ہاسپٹلز میں جا رہے ہوتے ہیں۔ ان ہاسپٹلز میں جن کے ایک ایک دن کا جو خرچہ ہے وہ 50,000، کسی کا 60,000، کسی کا 1,00,000 روپے تک بھی ہوتا ہے، اور آپ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب پھونک مار دیں گے، تو اپنے اوپر بھی پھونک مار لیا کریں، چلے کسی سے مروا لیا کریں۔ تو انسان بڑا کمزور ہے، اس نے تمہیں کئی مراحل سے گزارا، یعنی انسان جو ہے وہ ایک بے قدر پانی تھا، اس کے بعد وہ رحم مادر کے اندر ایک جنین کی شکل میں رہا، پھر وہ 9 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک الٹیمیٹلی ایک تخلیق تک پہنچایا، اس میں 4 مہینے کے بعد اس میں روح بھی پھونکی گئی، پھر اس کو ایک مکمل انسان بنا کے جو ہے وہ دنیا میں نکالا، اور پھر اس کو نکلتے ہی گائیڈ کر دیا کہ دودھ پینے کا طریقہ کیا ہے،
چھوٹے بچے کو اگر سکھانا پڑ جائے کہ دودھ کیسے پینا ہے، کوئی سکھا سکتا ہے اسے؟ اس کی انسٹنکٹ میں ڈال دیا کہ تم نے کیسے دودھ پینا ہے۔ اور یہ انسان کا بچہ تو بہت کمزور ہے، آپ ذرا جانوروں کے بچوں کو کبھی دیکھیں نا، یہ جو چوزے مرغیوں کے نکلتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے انڈے سے، وہ نکلتے ہی دانا چگنے شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پانی پینا ان کو طریقہ پتہ ہوتا ہے۔ مگرمچھ دیکھیں، یعنی دنیا میں چند ٹھیک ہوگا جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔